زمان ہاؤس کے گھر والے سب بہت پریشان تھے۔ گھر کے کچن سے روز کھانے پینے کا سامان غائب ہو رہا تھا۔ انڈے، دودھ، مکھن، ڈبل روٹی وغیرہ۔ شام تک تمام چیزیں فریج میں ہوتی، صبح دیکھتے تو ہر چیز غائب ہوتی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون چرا رہا ہے، اور وہ بھی صرف کھانے کی چیزیں۔ چور جو کوئی بھی ہے وہ جنگل کی طرف سے آتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ گھر کی سب چیزیں سلامت ہیں تو یقیناً وہ بھوکا چور ہے، مگر چوری کیسے کر رہا ہے یہ پتہ کرنا ہے۔ بڑے بھیا ٹونی، منٹو، ایمان سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس مسئلے کا حل سوچنے لگے۔ آخر ایک ترکیب پر سب متفق ہو گئے۔ سب تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ اب رات ہونے کا انتظار تھا۔ رات کو سارے گھر والے سکون سے سو گئے کہ صبح یہ راز فاش ہو جائے گا کہ چور کون ہے۔ صبح ہی صبح ٹونی نے سب کمروں کے دروازے دھڑدھڑائے اور اعلان کیا کہ آج چور کا نقاب الٹنے کا دن آ پہنچا ہے۔ تو نہایت مؤدبانہ گزارش ہے کہ تمام اہلِ خانہ لاؤنج میں جمع ہو جائیں تاکہ سب لوگ چور کی شکل سے لطف اٹھا سکیں۔ شکریہ۔ ٹونی کا اعلان سن کر سب لاؤنج میں پہنچے، جہاں ٹونی پہلے سے بڑے بھیا کا لیپ ٹاپ لے کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ کل رات چور کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے کچن میں سب گھر والوں نے کیمرے لگا دیے تھے، جس کی ویڈیو ٹونی سب کو دکھانے والا تھا۔ ویڈیو چلنی شروع ہوئی تو 2 منٹ گزرنے کے بعد بھی کچن میں کوئی ہلچل دکھائی نہ دی تو پاپا کہنے لگے، بیٹا کوئی فائدہ نہیں، چور بہت ہوشیار ہے، وہ لگتا ہے کل آیا ہی نہیں۔ ایمان بولی، نہیں پاپا، کل بھی چور آیا تھا کیونکہ صبح فریج خالی تھا۔ یکا یک آوازیں آنا شروع ہوئیں، سب متوجہ ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچن کی کھڑکی کھلی اور سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ویڈیو ریکارڈنگ میں سب نے دیکھا کہ پہلے ایک بڑا بندر روشن دان کے راستے باورچی خانے میں کودا، اس کے پیچھے 2 چھوٹے بندر اور بھی تھے۔ آہستہ سے وہ فریج کی طرف بڑھے۔ پہلے بڑے بندر نے دودھ کا جگ نکالا اور منہ لگا کر پی گیا، دوسرے بندر کو مکھن اور تیسرے بندر کو کیلے دیے اور انڈے اٹھا کر روشن دان کی طرف اچھلے اور ہاتھ بڑھا کر باہر کسی بندر کو دیے۔ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کوئی بندر اس طرح بھی چوری کر سکتا ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہی آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فریج پورا خالی ہو گیا۔ سبزی، پھل، سب چیزیں بندروں نے ہڑپ لیں اور چلتے بنے، اور جاتے وقت روشن دان بند کرنا نہیں بھولے۔ آخر یہ مسئلہ حل ہو ہی گیا۔ زمان ہاؤس جنگل سے قریب تھا، جس کا فائدہ بندروں نے خوب اٹھایا۔ سب گھر والوں نے طے کیا کہ روشن دان کو مستقل بند کر دیا جائے، کیونکہ نہ تو تھانے میں رپورٹ ہو سکتی تھی اور نہ ہی انہیں سزا دینا کوئی قانون ہے۔ سو بچوں، آج کی اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو اسٹوری کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔